أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. So it's only 40 minutes class اور ہم اس سے پہلے کچھ کام کر چکے تھے. سننا اور حدیث کا ڈیفرنس ایک کر لیے تھے. پھر then the next important part is the classification of ahadith. اس میں کہیں بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے بعد اس کی کوالیفیکیشن کس گریڈ میں وہ حدیث ہے وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کا سورس کون سی کتاب سے. آج کی کلاس تھوڑی سی ڈرائی ہوگی اس لیے کہ آپ کو کچھ پوائنٹس نوٹ کرانا ہے اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ ہمارے میں سے کسی کے پاس ہارڈ کاپی صحائح ستہ کے نہیں ہیں. جو 6 کتابیں جو صحیح مانی جاتی ہیں ان کو صحائح ستہ کہتے ہیں. صحیح کی جمع صحاح ہے. صحائح ستہ، ستہ کے معنی 6. 6 authentic books of احادیث. اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 250 یا 300 ہجری تک مکمل ہو چکا تھا. اب کوئی صحائح ستہ نہیں آ سکتی، اب کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی. تابعین کا زمانہ تھا، وہاں تک بھی ریسرچ ہوتی تھی اور یہ صحائح ستہ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی کاوشوں سے سفر کر کے ان احادیث کو جمع کیا اپنی کتابوں میں اور وہ تا قیامت انشاءاللہ محفوظ رہیں گی اور وہی صحیح ذریعہ ہیں احادیث کو تک پہنچنے کا. اب ہم کو یہ کلاسیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ الحمدللہ میرے پاس تو ہارڈ کاپی صحائح ستہ کے پورے 6 کتابوں کی ہر ایک کی جتنی بھی جلدیں ہیں سب ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. عام طور پہ ہم ایسی کتابوں کو لے لیتے ہیں جس میں انہی کتابوں سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. جیسے امام نووی، انہوں نے کوئی ریسرچ حدیث کی کو سند کے ساتھ معلوم کرنے کی ایسے ریسرچ کا کام نہیں کیا. یہ 600-700 ہجری کے عالم ہیں، محدث ہیں، لیکن انہی 7 کتابوں میں سے احادیث کو جمع کر کے ان میں سے منتخب احادیث، اور جتنی بھی کتابیں ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی اویلیبل ہیں 1 جلد 2 جلد میں، ان میں کوئی ریسرچ کا کام نہیں ہوا کہ اس کے شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کس سند سے پہنچی. اس لیے اس حدیث کے بعد ان کتابوں میں اس کی کیٹیگری جو ریسرچرز نے اس کے منتخب کی تھی وہ بھی لکھ دی، اور پھر اس کا سورس بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جتنی کتابیں. اب جیسے ہم ابھی شروع کرے تھے نووی کی اور اس کے کوئی 20 حدیث پچھلے جو کلاسز ہوتی تھی اس میں کرے تھے، تو ہم نووی کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ حیات رہی تو پھر ریاض الصالحین، وہ بھی نووی کی ہی ہے، مستند کتابوں میں سے، جس میں
جو احادیث لی گئی ہیں وہ بخاری اور مسلم سے لی گئی ہیں۔ ہم ایک دو کام کریں گے اس کلاس میں، ایک کچھ ڈیفینیشنز حدیث کے، وہ جب تک ہمارے سمجھ میں نہیں آئے اس وقت تک وہ حدیث جو کتابیں ہم ریفر کرتے ہیں جو صحائح ستہ میں سے، وہ تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے پھر بہت ٹائم چاہیے، لیکن وہ چھوٹی کتابوں میں جو اس کے کلاسیفیکیشن کا بھی ذکر ہوتا ہے اور سورس کا بھی، سورس یہی 6 کتابوں میں سے کسی ایک کا سورس ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی 2 کتابیں ہیں لیکن ان کو صحائح ستہ میں 6 میں شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان 2 کتابوں میں سند نہیں ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 اور 300 ہجری 300 سال تک کے بعد سے پہلے ہی لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے جو ایک ہی جلد میں ہے، اس کا نام ہے موطا امام مالک، اور ایک کتاب ہے وہ بھی ایک ہی جلد میں ہے، اس کا نام ہے موطا امام احمد بن حنبل۔ یہ بھی صحاح میں ہی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ صحائح ستہ میں اس لیے شامل نہیں ہوتی کہ ان کتابوں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوالہ ملے گا اور اس سے پہلے جو صحابی اس بات کو بیان کیے ہیں۔ میں 2 کام ہم کم از کم کریں گے، صحائح ستہ کی تفصیل معلوم کریں گے اور اس کو ہم تھوڑا پوائنٹس بھی ضرور لکھیں گے۔ میں خواہش کیا تھا کہ حدیث کے کلاس میں ہر ایک کے پاس کوئی کاپی یا کتاب ہونا چاہیے، کاپی ہونا چاہیے جس میں کوئی پوائنٹس لکھیں۔ تھوڑے سے ڈیفینیشن پورے نہیں، ویسے تو یہاں پر میں 15 ڈیفینیشن جو عام طور پہ ہیں اس کا ذکر کر دیا، صحیح کیا ہے، حسن کیا ہے، غریب کیا ہے، متواتر حدیث کیا ہے، مشہور کیا ہے، ضعیف کیا ہے، مرسل کیا ہے، مرفوع کیا ہے، منکر کیا ہے، منقطی کیا ہے، یہ اس طرح سے مقطوع حدیث کون سی ہوتی ہے، موقوف حدیث کون سی ہوتی ہے، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، یہ 15 کیٹیگریز ہیں۔ لیکن یہ سارے بھی ہم اگر ایسی کوئی ٹرمینالوجی آ جائے تو اس وقت بھی ڈسکس کریں گے حدیث کلاس میں، لیکن ان میں سے چند میرے پاس ایک بخاری کا شرح جسے کہتے ہیں وہ ہے، اس کا نام ہے فتح الباری، فتح الباری، فتح الباری۔ یہ بخاری شریف کی سب سے مستند شرح ہے جو ایک عرصے تک صرف عربی میں تھی، کچھ سال پہلے اس کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں جو اصطلاحات کی یہ کیٹیگری کی اصطلاح کہتے ہیں، اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آج ہم کریں گے، اس کے بعد سیاست کے بارے میں تھوڑا سے معلومات، اتنا اگر ہم کر لیں تو شاید آج کی کلاس میں بڑی بات ہوگی۔ ایک اور کلاس تمہیدی ہوگی انٹروڈکشن والی، جس میں حدیث پڑھنے کا طریقہ، اس کو سمجھنا، اس کے لیے کن کن معلومات کا ہونا ضروری ہے، اس کو ہم تفصیل سے ایک کلاس میں اور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حیات اگر رہی تو پھر ہم ایکچول حدیث کے کلاس سے شروع کریں گے، اور یہ جو ہم انٹروڈکشن میں 3-4 کلاسز سرو کیے ہیں یہ اس وقت کام آئے گی۔ اس میں وہ 2-3 باتیں تو میں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ حدیث کے جو اقسام ہیں، کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے کیا ہے وہ حدیث کے اقسام؟ پہلے مین کیٹیگریز کیا ہے حدیث کے؟ اس کے مین بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حدیث کے 2 وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب، قرآن کے ذریعے جو آ رہی ہے اس کو وہی مطلوب کہیں گے، اور جو جبرائیل کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہے اس کو خیر مطلوب کہیں گے۔
پھر اس کے بعد حدیث کے اقسام میں قولی، عملی اور خبری ہے۔ قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہے، سمیتو سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور عملی میں رائتو اور نظرتو سے۔ اور البتہ خبری میں یا تو حضور نے اس کو ایکسپٹ کیا یا روک دیا، مگر منع نہیں کیا، اس کو خبری بولیں گے، یہ خاموش رہے۔ کیا بات کس کو ایکسپٹ کیا یا روک دیا؟ خبری میں کس چیز سے روک دیا یا ایکسپٹ کیا؟ یا تو وہ جو اقوال ہے، یہ جو صحابی پوچھتے تھے نا کچھ بھی سوالات، تو اس کو یا تو سن کے خاموش ہو گئے۔ نہیں اب بھول گئے، یہاں تک آ کے بھول گئے آخری میں۔ کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس سے یا تو روک دیا یا اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، وہ ہے خبری حدیث۔ اور اب پہلے جملے میں جو غلطی کرے وہ یہ کہ وہ فرق حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کا فرق ہے۔ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اس وقت آپ کہیں گے قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کا فرق ہے جو پہلی بات ہے، اس میں حدیث کے کلاسیفیکیشن میں نہیں آتی وہ بات، بلکہ قرآن تو اللہ سبحانہ وتعالی جیسے خل سے فرمایا تو خل بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا آپ سے کہنے کے لیے هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ قرآن کے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے۔ لیکن حدیث غیر مطلوع میں کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا نہیں ہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح حضرت جبرائیل سے کوئی میسیج آپ کو پہنچایا، وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہیں۔ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ایک آیت کا بھی حوالہ دیا تھا کہ ما ینطق الا وحی یوحی، سورہ نجم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وحی یوحی، کیا پر وحی آتی ہے۔ تبھی آپ کئی لوگ سوال کرتے تھے، اس کے بعد آپ ویٹ کرتے تھے اور وہی آنے کے بعد ہی اس کا جواب دیتے تھے۔ اور مدنی زندگی میں کئی ایسے مسائل آتے تھے کہ اس میں اگر کوئی قرآن میں اس وقت تک کوئی حکم اگر نازل نہیں ہوتا تو پھر بنی اسرائیل کے علماء کو بلاتے اور پھر تورات میں اس کا کیا حکم ہے معلوم فرماتے، اور اس کے بعد اسی طرح سے فیصلہ فرما دیتے کسی جگہ۔ تو پہلا جو آپ نے کہا وہ حدیث کے کیٹیگریز میں نہیں ہے بلکہ the difference between قرآن and حدیث۔ ہاں، حدیث کے یہ تین کیٹیگریز آپ نے صحیح بالکل بتائے کہ پہلا جو ہے وہ قولی ہے، قولی جو ملتے جلتے الفاظ سمیتو یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری ہے وہ عملی ہے، اس کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، وہ رائتو یا اس کے ہم معنی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ اور تیسری جو آپ نے بتائی وہ بھی صحیح تھی لیکن ڈیفینیشن میں تھوڑی گڑبڑ کر دی، وہ خبری ہے۔ خبری ایک بار پھر غور سے اس کو سن لیں کہ صحابہ میں سے اگر کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے بعد یا تو اس پہ ان کو منع فرمایا یا پھر اس پہ خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کا مطلب اس عمل کو آپ نے اپروو فرمایا، اس کو منع نہیں فرمایا۔ ایسے کئی حدیث ہیں جس میں اس وقت جو تربیتی دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی
ابو دردہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایک ڈیسیشن لے لیے تھے کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے اور ایسا کر رہے ہیں، تو ان کو بلوایا اور پھر اس کے بعد ان کو اس عمل کی اجازت نہیں دی، بلکہ آخری یہ کہ کچھ رات سو کے اٹھو، کچھ رات عبادت کرو، کبھی روزہ رہو کبھی روزہ نہ رہو. ایک تفصیلی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی آ جائے گی ہمارے مطالعے میں. یہی 90ویں میں 4 نمبر کی حدیث ہے، وہ بھی ہم کریں گے. تو اس کو خبری حدیث کہیں گے، تو وہ خبری ہے، عمل کیا تو اس سے روک دیا. چلیے، تھوڑا سا ڈرائی ہے کلاس اتنا آپ کو، لیکن چونکہ آج ہم صرف کچھ ڈیفینیشنز اور صحائے ستہ کیا ہیں، کون کون کیا اس کے نام ہیں، اس کے بارے میں. چلیے، سب سے پہلا تو ایک حدیث کی میں آپ کو ایگزیکٹ فتح الباری کے ڈیفینیشن دے رہا ہوں. بہتر ہے کہ اس کو کہیں آپ لکھ لیں، اور یہ آپ کو آگے بہت کام آئیں گی. سب سے پہلا تو صحیح حدیث کیا ہے، جو ہماری کیٹیگری میں بھی ہم نمبر 1 پہ رکھیں. حدیث صحیح کیا ہے؟ حدیث صحیح وہ ہے جو کہ سارے جو مسلم بخاری اور صحیح وہ جو ہے ان سب متفق ہوتے ہیں اس میں، اور چین جو ہے وہ بالکل ایک، وہ سب نہیں، مطلب صرف مسلم اور بخاری ہاں جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں، اور اس کی جو چین ہے اس کا بالکل صحیح سلسلہ چلتا ہے، یعنی کوئی بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں، کوئی غائب نہیں ہے، یعنی پورا چین ملتا ہے سب ناموں کے ساتھ، اور جتنے بھی ہیں اوتھینٹک ہیں جو بھی راوی ہیں اس کے. اچھا، ویری گڈ. اب اس میں بھی دیکھیے درجات ہیں، صحیح کے بھی درجات ہیں. سب سے پہلا صحیح کا درجہ وہ صحیح ہین کی حدیث اگر ہو. صحیح ہین کے معنی 2 صحیح کتابیں، یا تو وہ لکھیں گے یا پھر آپ کو ملے گا متفق علیہ، دونوں نے اس سے اتفاق کیا. سب سے بہترین اور صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پہ یا تو صحیح ہین لکھا ہوا ہو، کہ دونوں صحیح کتابوں میں، اور دونوں سے مراد صرف امام بخاری شریف اور امام مسلم کی مسلم شریف. اگر ان دونوں میں ہو تو جس حدیث پہ صحیح ہین یا متفق علیہ ہوگا وہ صحیح کی سب سے بہترین کوالٹی نمبر 1 حدیث ہوگی. اس پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. تو اصطلاحات میں صحیح کے بھی 4 درجے ہیں. دوسرا جو درجہ ہے وہ صرف بخاری کے حوالے سے جو حدیث ہوگی یہ دوسرے درجے کی حدیث ہوگی، صحیح ہوگی. تیسرا درجہ ہے وہ مسلم کے حوالے سے، امام مسلم کے حوالے سے، صرف انہوں نے بیان کی، بخاری نے بیان نہیں کی، تو وہ تیسرے درجے کی صحیح حدیث ہے. اور چوتھے درجے کی بھی ایک صحیح حدیث ہوتی ہے جس میں جو کوئی بھی صحائے ستہ میں موجود ہو، لیکن اس کی جو جانچ کا یا ریسرچ کا طریقہ ہو وہ بالکل بخاری اور مسلم سے ملتا ہوا ہو، یعنی تمام چین صحیح ہو تو اس کو بھی صحیح کہیں. لیکن یہ صحیح کا چوتھا درجہ ہے. کسی اور صحائے ستہ میں سے کسی ایک محدث نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے چین پورے ملتے ہوں، اس میں کوئی بیچ میں گیپ نہ ہو، یا کوئی جو راوی ہے وہ اس کا کردار شکی نہ ہو،
تو ایسی صورت میں بخاری یا مسلم کے طریقے پہ جو حدیث ریسرچ کی گئی صحائح ستہ میں سے کسی بھی محدث سے، تو اس کو چوتھے درجے کی صحیح حدیث کہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایک ہے کہ حدیث کے بعد آپ کو مرفوع لکھا ہوا ہوگا. مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ اور یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جو صحابہ تک اس کو ہو اور اس کو یعنی صحابہ تک ہو. جیسے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے صحابی سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو بات کی وہ ہر ایک سے فرمائی ہو. اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک مشہور دعا جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، انی ربی انی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا. یہ منقول صرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صرف ان کو سکھائی تھی. اب انہوں نے دوسرے صحابہ کو اطلاع دی. لازم بات ہے وہ صحابہ اور صحابہ کو اطلاع دیے، پھر ان سے تابعین تک پہنچی، تابعین تک پہنچی، اور اس کو صحیح درجہ مل گیا. تو یہ اب جس کو حضرت معاذ بن جبل سے پہنچی ہے وہ اس کو مرفوع کہیں گے. اگر انہوں نے حوالہ دیا کہ میں نے معاذ سے سنا، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا بلکہ حضرت معاذ سے سنا، تو ایک کیٹیگری جس میں بریکٹ میں مرفوع، میم رے فے واو عین، مرفوع حدیث کہتے ہیں. اس کے بعد اور ایک کیٹیگری ہے مقطوع، جو بیچ میں قطع ہو جاتی ہے. مقطوع یہ ٹرمینالوجی کہیں لکھ کے رکھ لیجیے، جب ہم حدیث پڑھیں گے اور وہ جتنی بعد میں کتابیں لکھی گئی یا کتاب لکھے گئے، چاہے وہ ایک جلد میں ہو، 2 جلد میں ہو، چھوٹی چھوٹی، جس میں لولو و مرجان بھی ہے، اور پھر کیا ہے وہ ریاض الصالحین بھی ہے، نووی کے احادیث بھی ہیں، معرف القرآن کے احادیث بھی ہیں، مشکات کے بھی احادیث ہیں. یہ ساروں میں صرف اس حدیث کی کیٹیگری بتا دی جاتی ہے. تو مقطوع حدیث وہ ہے جو تابعین تک ہو. تابعین میں سے کسی نے کسی صحابی سے سنا تو ایسی حدیث کو مقطوع کہتے ہیں. وہ پہنچتی تو ہر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، لیکن کسی تابعین نے، جس نے کسی صحابی کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی، ان کو تابعین کہتے ہیں. اس کے بعد جب تابعین بھی ختم ہو گئے، 1 سال میں ایک جو پورا جنریشن ہے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جو اپنی حیات میں کسی تابع کو نہیں دیکھا، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنی ایمان کی حالت میں کسی تابعی کو دیکھا جو تابعین میں سے ہے، جو صحابہ کو دیکھا ان تک. تو اگر وہ وہاں پر کسی تابعی سے تک آ کے رک جاتی ہے تو ایسی حدیث کو مقطوع حدیث کہتے ہیں. اور 2 اور قسمیں اس میں آتی ہیں، ایک متواتر اور ایک احاد. متواتر لکھ لیجیے، تھوڑا سا آج کی کلاس ڈرائی ہوگی آپ کی. متواتر یہ ایک قسم ہے متواتر، اور ایک قسم ہے احاد کی.
احاد. متواتر حدیث کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہر زمانے میں اس کثرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقل ان کے جھوٹ بولنے کو محال جانے. متواتر میں نے ہر زمانے میں علماء نے اس حدیث کا ذکر کیا ہو، اور پھر وہ چین وغیرہ بھی اس میں اگر نہیں ملتی ہے، لیکن محدثین نے اور فقہ کے علماء نے جو چاروں امام ہیں اس حدیث کا اگر ذکر کرتے ہیں تو ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں. اس کے ڈیفینیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایسی احادیث جس کو ہر زمانے کے علماء نے ذکر کیا ہے وہ بھی ویلیوڈ حدیث ہے، اور لیکن اس کو صحیح حدیث بھی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو متواتر کہیں گے. پھر جو احاد ہے اس میں روایتوں کی اتنی کثرت نہ ہو جس کو چند ایک محدثین نے ذکر کیا ہو. ہر ایک نے ذکر، اس میں ہر ایک نے ذکر کیا ہے. احاد وہ حدیث جن کو چند ایک نے ذکر کیا ہے، ایسی حدیث کو احاد کہتے ہیں. وہ آپ کو بریکٹ میں مل جائے گا کہیں بھی جب آپ حدیث پڑھیں گے. اس کے بعد ایسی حدیث کو عام طور پہ اور ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے ضعیف. ضعیف جو ہے ہمارے پاس اردو میں عام طور پہ بہت کمزور، یہ صحیح حدیث نہیں ہے سمجھتے ہیں، لیکن ضعیف اسے کہتے ہیں. اس کے بھی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس لیے کہ علماء نے ریسرچ کر کے قرآن سے ہر چیز سے مطابقت پیدا کر کے اس کو اس پہ ریسرچ کی. سب نے اس پہ اتفاق نہیں کیا لیکن کچھ جید علماء نے اتفاق کیا تو اس کو احاد یا ضعیف کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو قسمیں ہیں موٹی موٹی میں بتا دے رہا ہوں. ایک مرسل ہوتی ہے، حدیث مرسل، مرسل لکھا ہوا رہے گا. یہ مرسل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی صحابی سے مذکور ہو تو اس کو مرسل کہتے ہیں. وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے بلکہ کسی اور صحابی سے سنے، اور صحابہ ریلائبل ہوتے تھے، اس کو مرسل احادیث کہتے ہیں. اور ایک اور قسم ہوتی ہے معطل. حدیث معطل. معطل حدیث وہ ہوتی ہے جس میں دو راوی برابر ساقط ہوں. اگر اس کے راوی یا چین میں دو کا کہیں ذکر نہیں ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے تو معطل ہے. اس کو معطل کہتے ہیں. یہ جو بات کی کتابوں میں یہ ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گے. اور ایک اور حدیث ہوتی ہے جس کو متروک کہتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی ضرورت آپ کو حدیث جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ یہ ضرور آئے گا. متروک ایک حدیث ہوتی ہے، وہ صحائے ستہ میں جو چین ہے اس میں سے دو راوی نہیں، متروک وہ ہوتی ہے کوئی ایک یا دو راوی پہ کوئی ان کا کردار مشکوک ہے، کہیں ان کی جھوٹ بھی ثابت ہوئی ہے، کہیں جھوٹ بھی ثابت ہوئی ہے، تو حدیث تو لی جائے گی لیکن اس حدیث کو متروک کہتے ہیں
اس لیے کہ ایک یا دو صحابی جو چین میں آتے ہیں، جو بھی اس کے سند میں آتے ہیں، صحابی تو نہیں ہوتے تھے جھوٹے، لیکن جو بھی اس کی چین میں آتے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں جھوٹ ثابت ہوئی. یہ ریسرچرز کا کام تھا. آج کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ اس زمانے میں پوری تفصیص کرتے تھے کہ اس کے جو راویوں سے سلسلہ چل رہا ہے اس میں کہیں کوئی ایسا مشکوک کردار رکھنے والے تو نہیں ہیں. اور ایک حدیث ہے اور ایک مستند ہوتی ہے. وہی مستند بھی بالکل صحیح کی طرح ہوتی ہے. مستند ہوتی ہے اور اس میں بھی بالکل صحیح کی طرح راویوں میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. بالکل ایک سے دوسرے سے تیسرے تک وہ برابر پہنچتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے کیٹیگریز تھوڑے سے ذہن میں رکھیے، اور جب بھی یہ آتا ہے تو اس کو ہم پھر ایک بار بھی ریپیٹ کریں گے، اور آپ کے پاس وہ چیز لکھی ہوئی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اس وقت حدیث سمجھ میں آئے گی. اور آج کا دوسرا کام جو میں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صحائح ستہ کیا ہیں، وہ کون کون ہیں، وہ کب مرتب کی گئی، اور اس میں اتنے محدثین کا. صحائح ستہ کے معنی 6، صحا کے معنی صحیح، کریکٹ، بالکل آتھنٹک 6 کتابیں. ابھی ان 6 کتابوں میں سب سے پہلی صحائح ستہ میں جو نمبر آتا ہے وہ کس کا ہے؟ جلدی، سب کو معلوم ہے. مسلم، امام بخاری. اس کا نام بخاری کیوں ہے؟ اس کا نام بخاری اس لیے ہے، اس کے جو محدث ہیں وہ عبداللہ بن اسماعیل بخاری یہ مقام کا نام ہے، بخارا کا، وہاں کے رہنے والے تھے. اور ان کے بارے میں ان کی بایوگرافی بھی لوگوں نے لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک بار کوئی حدیث پڑھ لیتے یا سن لیتے یا معلوم کرتے تو وہ کبھی بھولتے نہیں تھے. 10 سال کی عمر میں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سال جب آپ کی عمر تھی اس وقت آپ کو 1000 احادیث زبانی یاد تھے. پھر آپ نے بڑا سفر فرمایا اور جتنی احادیث جمع کی اس کی تعداد تقریباً 7000 احادیث تک ہے. 7000 احادیث آپ نے جمع فرمائی، بلکہ اس کی صحیح تعداد بھی اس میں فتح الباری میں ہے 7397 احادیث، 7397. لیکن جب بھی کوئی حدیث کو لکھنے بیٹھتے، ریکارڈ کرنے بیٹھتے، تو اس کے اوپر نظر ثانی کرتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے گائیڈنس یا ہدایت مانگتے، اس کے بعد اس کو لکھتے. تو ان میں سے بخاری میں صرف 4000 احادیث آپ نے صحیح بخاری میں شامل کی ہیں. اور اس میں سے جو باقی 2353 احادیث تھی ان کو آپ نے اس کا ذکر. بعض اور کتابیں ہیں جس میں بخاری کی ساری کتابیں ملتی ہیں، لیکن صحیح البخاری جو 8 جلدوں میں ہے اس میں صرف 4000. ان میں بھی ریپیٹیشن بہت ہے کہ ایک حدیث مختلف عنوانات میں آتی ہے تو ہر عنوان میں اس حدیث کو ریپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ
صرف یہ ناموں کو یاد رکھ لیجئے. صحائے ستہ کسے کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ مسلم شریف کہتے ہیں یا مسلم کہتے ہیں خالی. اس کو مسلم کہنے کی وجہ یہ بھی نام سے موصوف ہے. اس کے آتھر تھے, ان کا نام حافظ ابو امام مسلم بن حجاج. امام مسلم بن حجاج. امام مسلم, ان کے والد کا نام بن حجاج. اور یہ سب جو ہے ایک 150 ایئرس سے 200 ایئرس ہجری تک یہ دونوں کتابیں پوری ریسرچ کر کے لکھی جا چکی تھی. تو چونکہ اس نام آپ کا نام مسلم تھا, اس لیے اس کتاب کا نام بھی مسلم شریف اس کا نام پڑ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک تیسری کتاب ہے, اور یہ پریفرنس کے لحاظ سے ہی میں یہاں پر مینشن کر رہا ہوں کہ کس کو کس کتاب کے بعد پریفرنس دیا گیا. سب سے پہلا نمبر بخاری کا ہے, اس لیے کہ ان میں سے جو صحائے ستہ کے دو محدثین ہیں, امام مسلم بھی حضرت بخاری کے شاگردوں میں تھے, اور جو تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں وہ بھی امام بخاری کے ہی شاگردوں میں سے تھے. لیکن اس کے باوجود اپنے طور پر بھی انہوں نے ریسرچ کی. اور وہ ہے تیسری جو کتاب ہے, اس کو کیا نام دیں گے, کسی کو معلوم ہے؟ سنن ابو داؤد. نہیں, تیسرا نمبر پہ نہیں ہے وہ, اس کے بعد کے نمبر پہ. ترمذی نہیں, موطا امام مالک. وہ تو صحائے ستہ میں شمار نہیں ہوتی. صحیح. ایک سیکنڈ, یہ کنفیوز مت ہوئیے. مستند کتابوں میں حدیث کی موطا امام مالک اور موطا امام حنبل, یعنی احمد بن حنبل ان کا پورا نام تھا, یہ بھی مستند کتابوں میں ہی شامل ہوتی ہیں. لیکن صحائے ستہ میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر اسناد نہیں ہے, صرف ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس صحابی سے اس کو بیان کیا ہے ان کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو صحیح میں تیسرا درجہ ہے حدیث کی 6 کتابوں میں, وہ تیسرا درجہ ہے مسند نسائی. اور مسند یا سند سے بھی ہے مسند نسائی. مسند نسائی بڑی بکواس چیز ہے. کلر بدل گیا, کوئی بات نہیں. مسند نسائی, یہ نسائی کیوں نام ہے؟ تھوڑا سا نام ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ان کا نام تھا عبد الرحمن نسائی. عبد الرحمن نسائی, اسی لیے ان کے آخری نام کے لحاظ سے اس کو مسند نسائی کے نام سے, اور یہ 3 جلدوں میں موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ مسلم اور بخاری کی جلدیں ہیں. اب اس کے بعد اسی پریفرنس سے کون سی حدیث زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے, وہ ہے چوتھے نمبر پہ جامع ترمذی. جامع کے معنی بھی بالکل جامع ترمذی. اور جامع ترمذی نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو آتھر تھے ان کا نام ہے حافظ ابو عیسیٰ ترمذی. حافظ ابو عیسیٰ ترمذی.
اور 5ویں نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے آپ کے کون سی ہے؟ سنن ابو داود، سمن ابو داود. ان کا پورا نام تھا سلیمان ابو داود. سلیمان ابو داود یہ ان کا اسی لیے یہ ابو داؤد نام تھا، اس لیے اس کا نام بھی ابو داؤد پڑ گیا. اور جو 6 نمبر پہ آتی ہے اور سب سے کمزور سمجھی جاتی ہے، اور جہاں پر بھی احادیث کے حوالے میں بہت کم اس کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی چینج ہے، لیکن اس میں کئی احادیث پہ علماء بعد میں اتفاق نہیں کیے، اور سب سے صحائے ستہ میں سب سے کمزور حدیث کی کتاب، اگرچہ کہ صحیح میں آتی ہے لیکن سب سے کمزور کون سی بچ گئی ہے؟ جلدی سے بتائیے. چھٹی کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ. ویری گڈ. سنن ابن ماجہ یہ حدیث کے صحیح میں صحیح یا صحائح ستہ میں سب سے کمزور مانی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جتنی کتاب سے لکھے ہوئے ہیں اس میں بہت کم احادیث ابن ماجہ کی کوٹ کی جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ جو بہت ہی مشہور ہوں یا جس پہ علماء نے ریسرچ کیا ہو اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی وہ نہ ہو. یہ ابن ماجہ کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے امام کا نام تھا امام عبداللہ بن یزید ابن ماجہ. امام بدتمیز چیز ہے یار یہ بن بھی امام عبداللہ بن محمد عبداللہ بن محمد بن یزید. یہ یزید وہ نہیں ہے جو امام علیہ السلام امام حسین کا قاتل تھا، وہ نام بعد میں عرب میں رکھے جاتے تھے. ابن ماجہ عبداللہ بن محمد بن یزید ابن ماجہ. ابن ماجہ. اور یہ ان کے بھی کوئی 4,000 احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سی ایسی ہیں جو علماء حدیث یا محدثین نے اس کو ریجیکٹ کی ہیں. اس طرح سے اور اس میں واہی یا بہت سی چیزیں ہیں جو خوب نہیں. یہ 6 کتابوں کے نام اور اس کا تواتر جو بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو دیا ہوں کہ سب سے جو پہلے نمبر کی کتاب سمجھی جاتی ہے صحیح بخاری ہے، دوسرا نمبر ان کے ہی اسٹوڈنٹ مسلم کا ہے، تیسرا نسائی کا ہے، چوتھا جامع ترمذی کا ہے، پانچواں سنن ابو داود کا ہے، چھٹا سنن ابن ماجہ کا ہے. یہ ہم دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا یاد رکھیں یا پھر اپنے پاس لکھ کے رکھیں. یاد رکھنا بھی آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. 6 کتابیں ہیں. اس کے بعد جتنی لکھی گئی، اب چاہے وہ مشکات المصابیح ہو یا نواوی جو ان کے مقام کے نام سے ان کا وہ مشہور ہوئے، ناویہ ایک قصبے کا نام تھا جہاں وہ رہتے تھے، اسی کے لحاظ سے نواوی مقام کے نام سے مشہور ہوئے. انہوں نے جو کلیکشن کیا ہے اس میں کیا ہے وہ ریاض الصالحین ہے، وہ ایک الگ انداز سے ہے، اور 40 حدیث قدسی امام نووی ہے. یہ اس کے ریسرچر میں نہیں ہے، وہ تمام اس کی سندوں کی جانچ کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے
اس صحیح حدیث کو چن کے اس کو سلیکٹ کیا، اور عنوانوں سے ایمان کے بارے میں کیا حدیث ہیں، طہارت کے بارے میں کیا ہیں، جو ایک ہی حدیث کوئی بہت ہی اسٹرانگ ہو تو اس کو لی، سلیکٹڈ حدیث۔ ان کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، 2 جلدوں میں آپ کو مل جائے گی، ہر جگہ ملتی ہے۔ اس کا نام ریاض الصالحین، صالح لوگوں کی کا وہ ریاض جنت کی کیاری کو کہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ پوائنٹس لکھ کے رکھ لیجیے۔ ایک اور کلاس تمہید پہ ہوگی، وہ سب سے اہم ہوگی کہ واٹ آر دا important things that we should know before we read any حدیث۔ کوئی حدیث لے کے اس کا ترجمہ پڑھ لینے سے حدیث کی صحیح اسٹڈی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کسی بڑے ٹاپک کا ایک جز ہے یا پوری اپنی ٹاپک ہے، ایسا۔ وہ جب ہم حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی جائیں گے۔ لیکن ایک اور 40 منٹس کی کلاس انشاءاللہ ہوگی نیکسٹ فرائیڈے، جس میں ہم جیسے قرآن کے لیے گرامر کی بھی ضرورت ہے، اور پھر تاریخ کی بھی ضرورت ہے، صحابہ کے قول کی بھی ضرورت ہے، شان نزول بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ پھر جو ماڈرن مفسرین ہیں، آج ہمارے لیے اس آیت کا کیا مقصد ہے، کہ ہمارے لیے کتنی اس میں کیا امپورٹنس چھپی ہوئی ہے، وہ قرآن کے لیے جو چیزیں جو لوازمات ہیں وہ معلوم ہو تو ہی قرآن سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کے بھی کچھ لوازمات ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ کتنے حصوں میں ہے، ان کس کا جاننا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ایک اور کلاس میں ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد سے پھر ہم انشاءاللہ حیات رہی تو پھر ایک ایک حدیث لے کے پھر اس کو پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے وہ طریقے سارے جو محدثین نے بیان کیے ہیں اس کے لحاظ سے اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ از اٹ یوزفل؟ تھوڑا ڈرائی ضرور ہے، اتنا جیسا حدیث پڑھتے وقت مزہ آتا ہے اتنا مزہ آج آپ کو نہیں آیا ہوگا، لیکن اٹس اونلی انفارمیٹیو ہے، اور اس میں آپ کو نوٹس کے طور پہ لکھ کے رکھ لیجئے، جب حدیث آئیں گی تو پھر ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، اس کی کیٹیگری کیا ہے، اور اس کیٹیگری کے لحاظ سے کون سی کتاب سے لی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ Is it useful? Is this class useful for you? Is it okay? ماشاءاللہ جی سر، کافی یوزفل ہے، حدیث کے ساتھ اس کی سند کی بھی سمجھ آئے گی تو اچھی طرح سے بیان کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، وہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں اور کن معلومات کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے قرآن کو سمجھنے کے لیے شان نزول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، صحابہ کے قول ہیں، وہ کسی یعنی سچویشنل ریویلیشن ہے، وہ کہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ تاحیات لوگوں کو یاد رہتا ہے، تو اس سے بھی حوالہ دے کے اس موقع پہ، جیسے اب ہم آل عمران کا پڑھ رہے ہیں، جو احادیث کا 66 جو آیتوں کا 66 تک ذکر ہے، تو ایک خاص موقع پہ جیسے ایک وفد آیا تھا، ان کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی، جس میں ام مریم سے لے کے پھر ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ ساری تفصیل ان کو سنا دی، اور اس کے بعد وہ اس سے کتنا راضی ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو وہ پارٹنگ ایڈوائس کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحبون اللہ فاتبعونی کی جو آیت ہے وہ ان کو دی، کہ ابھی بھی اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اتباع میری فرمانا۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں ایک اور تمہیدی کلاس ہوگی، دین وی ول اسٹارٹ دا ایکچوئل احادیث فرام نواوی، ان کا بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ، ان کے حدیث کے کلیکشن کتنے ہیں، اور وہ کیوں ایسا انہوں نے کلیکشن کیا، کچھ حدیث کو یہ 4000 میں سے مشکل سے
कुछ 100 के अंदर ही हदीस वहाँ पर हमको मिलेगी। बाज़ में तो सिर्फ 40 हदीस उन्होंने सेलेक्ट की हैं अपनी किताब में। ठीक है। सर ये किताब जामे तिर्मिजी के मुहद्दिस का नाम समझ में नहीं आ रहा। हाफिज अबू ईसा तिर्मिजी, अबू ईसा तिर्मिजी। जी सर मुझे पूछना था, थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने कल जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 4000 जो हदीस हैं 6 लाख में से, वो सही कहलाती हैं। आज हमने पढ़ा कि बुखारी में 4000 हदीस हैं और फिर सुनन इब्ने माजा में भी 4000 है, और ऑफ कोर्स जो बाकी हैं उनमें भी होंगी। तो सर ये वही रिपीट है हर किताब में या कुछ रिपीट हैं, कुछ नहीं भी है, और इसीलिए इब्ने माजा को वो दर्जा नहीं है जो बुखारी, मुस्लिम, निसाई, तिर्मिजी को है। इसलिए कि बहुत सी ऐसी बातें भी वो लिख गए हैं जिसके ऊपर उल्मा ने एतराज़ किया है कि उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट रिसर्चर्स को, हमारे जैसे लोगों को कोई भी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो हम फौरी आमन्ना और सदक़ना कहते हैं, लेकिन वो उल्मा जो मुहद्दिसीन होते हैं वो उसके ऊपर रिसर्च भी किए और उस हदीस को एक टर्मिनोलॉजी भी दिए कि ये उस मेयार की नहीं है कि इसको सही कहा जाए। ठीक है, तो वो हदीस की तादाद से नहीं, उसमें जो मतन है वो कितना है वो आपके मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि वो उलमाए हदीस ने, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन भी होते हैं, मुफक्किहीन भी होते हैं, मुहद्दिसीन भी होते हैं, जो हर हदीस में से, कुरान में से फ़िक़ही मसाइल निकालते हैं। उनका काम पूरा वही है। वो चारों आइम्मा वो जो है फ़िक़ही है, फ़िक़ही उलमा हैं जो फ़िक़ह को निकालते हैं। उसी तरह मुहद्दिसीन का भी एक अपना फील्ड है, वो सिर्फ हदीस के जांच करते हैं क्या कितनी सही है, कितनी रिलायबल है, कितना उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता। वरना कोई भी झूठा आदमी कोई भी बात कर दे और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत कर दे उस बात से, तो वो बात को उल्मा ने कबूल नहीं किया। ठीक है, ये इस लिहाज से। और जब भी वो आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। रिसर्चर्स उस पर रिसर्च करके हमारे लिए इतनी चीज़ें मुहैया कर गए हैं कि अब हमारे तौर पे हम किसी को ये इसको कैटेगरी नहीं दे सकते कि कौन सी मुरसिल है, कौन सी ये मुहद्दिसीन ने ये काम किया है। बहुत मुहद्दिसीन है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है जिन्होंने इन किताबों पे रिसर्च की है, और हर एक ने बुखारी और मुस्लिम में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं पाया किसी हदीस में। ठीक है, इंशाल्लाह और मजीद बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा ड्राई टॉपिक है, लेकिन इट विल बी यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर इंशाल्लाह। चलिए, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये टाइम भी इतना शॉर्ट है, 22वें अजज़ा हैं, तो फिर इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।